कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं सुनो कहानी में। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी हमारे साथ रहिएगा और हमारे साथ आज यहाँ पर भी 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं भाई? 4 बच्चे। सबसे पहले एक एक करके इनका नाम भी इंशाल्लाह हम पूछेंगे, फिर आपकी तरफ कहानी की तरफ बढ़ेंगे। जी ने सीधे से माइक दें। अहमद रज़ा। अहमद रज़ा। चले भाई, अहमद रज़ा भाई हमारे साथ हैं। नेक्स्ट मेरा नाम ज़यान खान है। ज़यान खान भाई हैं हमारे साथ। चलें, यहाँ पर भी 2 बच्चे हैं, इनसे भी इनका तारुफ लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है। फुरकान भाई हैं। क्या नाम है भाई? मोहम्मद फुरकान। क्या बात है। चलें भाई। मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मोहम्मद हसन। हसन। हसन भाई हैं। मोहम्मद हसन भाई हैं, मोहम्मद फुरकान भाई हैं, ज़यान खान भाई हैं और अहमद रज़ा भाई हैं। माशाअल्लाह। चलें भाई, कहानी की तरफ इंशाल्लाह बढ़ते हैं और आज भी इंशाल्लाह एक अच्छी सी हम कहानी सुनेंगे। एक प्यारे से अल्लाह पाक के नेक बंदे, इनका जिक्र हम इंशाल्लाह करेंगे, उनकी सीरत के मुताल्लिक़ एक कहानी भी हम सुनेंगे। इंशाल्लाह आपको सीखने को भी मिलेगा और अल्लाह ने चाहा तो बहुत कुछ उन बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से आपके दिल में मोहब्बत भी पैदा होगी। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी कहानी के अंदर यूँ समझिए एक हीरो हैं और जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं, वो करोड़ों हनफियों के इमाम हैं और बहुत बड़े मुजतहिद, और उनकी इल्म का अंदाज़ा इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि उनके जो शागिर्द थे वो बड़े बड़े इमाम बने फ़िक़्ह के अंदर, हदीस के अंदर, और मुजतहिद बने उनके शागिर्द भी। तो इससे आप उनके इल्म का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिनका नाम है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रहमतुल्लाहि ताला अलैह। नौमान बिन साबित इमाम आज़म का नाम है, अबू हनीफ़ा आपकी कुनियत है और इमाम आज़म आपका लक़ब है। तो प्यारे बच्चों, इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमारे इमाम हैं, हनफियों के पेशवा हैं, रहनुमा हैं, लीडर हैं। इंशाअल्लाह इनकी ज़िंदगी का एक बड़ा ही प्यारा वाक़या हम सुनने जा रहे हैं। इससे आपको इनके अखलाक, इनकी सीरत, इनके किरदार के हवाले से पता चलेगा कि इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह इल्म में तो माहिर हैं। इल्म कितना अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाया ये तो ज़िक्र करते रहते हैं, क्योंकि आपकी एक जो वजह शोहरत है, यानी मशहूर होने की वजह, वो इल्म भी है, लेकिन आपके अखलाक और आपके किरदार कैसे हुआ करते थे, सुबहान अल्लाह। आइए एक वाक़या सुनते हैं। प्यारे बच्चों, इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक गैर मुस्लिम को कुछ पैसे कर्ज दिए हुए थे। एक गैर मुस्लिम को कर्ज समझते हैं आप प्यारे बच्चों? क्या? उधार कोई चीज़ दे देना, ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं कि आप जब मेरे पास आएंगे तो मैं वापस कर दूंगा आपको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो कर्ज यानी वो पैसे वापस लेने के लिए उसके यहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं पैसे वापस लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए। होता ये है कि जब आप उसके मकान के करीब पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ कीचड़ होती है, तो जिसकी वजह से आपके जो पैर में जूते होते हैं, चप्पल मुबारक, कीचड़ लग जाती है उसमें, ठीक है। अब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसको साफ़ करने लगते हैं, झाड़ते हैं, तो वो कीचड़ उड़कर उस शख्स यानी जो मकरूज़ था, जिसको इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कर्जा दिया हुआ था, उस शख्स की दीवार पर जाकर वो कीचड़ लग जाती है। कहाँ लग जाती है? किसकी दीवार पर? उस शख्स की जिसको कर्जा दिया हुआ था। अब इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब ये देखते हैं कि जिसको कर्जा दिया हुआ था उसके दीवार पर कीचड़ लग गई है, अब उसको साफ़ करना है क्योंकि मेरी वजह से ऐसा हुआ है। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसी परेशानी में कि अगर मैं इसको साफ़ करता हूँ तो इसके साथ साथ कुछ ना कुछ दीवार की मिट्टी भी हट जाएगी और दीवार को और नुकसान भी हो सकता है। तो आप जो है वो उसके दरवाज़े को दस्तक देते हैं, इतने में, यानी परेशान होते हैं, सोच रहे होते हैं इस हवाले से। आप उसके दरवाज़े को दस्तक देते हैं, बजाते हैं। तो जब वो बाहर आता है गैर मुस्लिम, इमाम आज़म को देखता है प्यारे बच्चों, तो वो समझता है कि इमाम आज़म कर्जा वापस लेने के लिए मेरे पास आए हैं। क्या लेने के लिए आए हैं? कर्जा जो इन्होंने मुझे दिया हुआ था वो कर्जा वापस लेने के लिए आए होंगे। अब वो क्या करता है, वो झूठे बहाने बनाता है।
بہانے تو ہوتے ہی جھوٹے ہیں, ٹھیک ہے, تو بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے کہ یوں آج نہیں ہے, ایسے اس طرح کے بہانے بناتا ہے کہ بس کسی طرح بعد میں دے دوں اور آج کا ہی ٹل جائے. لیکن ہوتا کیا ہے پیارے بچوں, امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ قرضہ لینے کے لیے تو گئے تھے, لیکن جب وہ بہانے بنانا شروع کرتا ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے سامنے قرضے کی کوئی بات ہی نہیں کرتے, بلکہ بات ہی یہاں شروع کرتے ہیں. وہ کون سی بات ہوتی ہے؟ کیچڑ لگ جانے کی بات. کون سی بات؟ کہ دیوار پر کیچڑ لگ جاتی ہے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے فرماتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ میں تمہاری دیوار سے کیچڑ کو کس طرح صاف کروں, اور معافی مانگتے ہیں اس سے, بڑی عاجزی کے ساتھ معافی مانگتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ کس طرح میں کیچڑ صاف کروں. اب وہ جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ اس کو یہ باتیں سن کر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ بڑا امپریس ہو جاتا ہے کہ ایک تو میرے اوپر ان کا قرضہ بھی ہے, پیسے دیے میں, اوپر سے میں نے بہانے ہی بنائے, انہوں نے کچھ نہیں کہا سامنے سے ریئیکشن, بلکہ ان کی وجہ سے میری دیوار پر صرف کیچڑ ہی لگ گئی تھوڑی سی, اس کے لیے مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں, اس کے لیے مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کس طرح صاف کروں, آپ بتاؤ. تو غیر مسلم پیارے بچوں بڑا متاثر ہوتا ہے, امپریس ہو جاتا ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کردار سے, اس اچھی عادت سے, اس گفتگو سے. ہوتا یہ ہے کہ وہ غیر مسلم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس طرح کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کے امام, کیا کہتا ہے؟ اے مسلمانوں کے امام, کہ دیوار کی کیچڑ تو بعد میں بھی صاف ہوتی رہے گی, پہلے مجھے مسلمان بنا دیجئے. پہلے کیا بنا دیجئے؟ مسلمان بنا دیجئے. چنانچہ پیارے بچوں ہوتا یہ ہے کہ وہ غیر مسلم جس پر قرضہ تھا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس ہیبٹ سے, اس اچھی عادت سے, آپ کے اتنے بہترین اخلاق سے, اتنے بہترین کردار سے متاثر ہو کر وہ اسلام لے آتا ہے اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیتا ہے. دیکھا پیارے بچوں آپ نے, یہ ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ہمارے امام اعظم ہیں. کون ہیں؟ ہمارے امام اعظم ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا بات کی جائے, کیا بات کی جائے, کیسے گریٹ امام ہیں آپ. ایک تو آپ کا علم, اللہ اکبر, علم کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ آپ حنفیوں کے پیشوا ہیں, آپ کے علم کو یعنی آپ کی فقہ کو فالو کیا جاتا ہے, ہم فالو کرتے ہیں, آپ کی فقہ کو فالو کرتے ہیں, یعنی جو آپ نے قرآن و سنت سے عبادت کرنے کے طریقے بتائے لوگوں کو, اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں. ویسے 4 امام ہیں, کتنے امام ہیں ٹوٹل؟ 4 امام ہیں نا, جن کی فقہ کو فالو کیا جاتا ہے. امام تو اور بھی ہوئے, لیکن پیارے بچوں جن کی فقہ کو فالو کیا جاتا ہے, نمبر 1 ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کا نام ہے نعمان بن ثابت. نمبر 2 ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تیسرے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور چوتھے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ہم امام اعظم کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کی کنیت ہے ابو حنیفہ, کیا ہے؟ تو ہم کیا کہلاتے ہیں؟ حنفی. ہم کیا کہلاتے ہیں؟ حنفی کہلاتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. جو لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فالو کرتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ شافعی, ٹھیک ہے, وہ بھی درست ہے. اچھا, چاروں امام حق پر ہیں, یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اپنے, یہ تو چاروں امام حق پر ہیں. ہاں, جو ان کو فالو کرے گا, جو جس بھی امام کو فالو کرے گا وہ صحیح ہوگا. اسی طرح جو امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں وہ حنبلی کہلاتے ہیں, جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فالو کرتے ہیں وہ مالکی کہلاتے ہیں. اور پیارے بچوں بات یہ تھی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے, آپ کے اس کردار کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے, آپ کی اس پیاری سی ہیبٹ کو, کہ اولاً تو کسی کو تکلیف نہ دیں, ہم کسی کو تکلیف نہ دیں. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بڑی پیاری بات سیکھنے کو ملی. ایک تو تکلیف نہ دیں. اچھا, اگر کسی کو تکلیف دے دیے, اب یہ نہ دیکھیں کہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے, وہ اس پر میرے اتنے احسان ہے. اب دیکھیں آپ, امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسے دیے ہوئے تھے. کیا دیا ہوا تھا؟ پیسے, قرضہ دیا ہوا تھا نا. آپ چاہتے تو کچھ بھی نہ کہتے. اچھا, وہ آپ کو کچھ کہتا بھی نہیں, اس کی اتنی مجال بھی نہیں ہوتی, کیونکہ اس نے قرضہ لیا ہوا تھا آپ سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ وہ تو خود, بلکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا تھا. تو اب یہ تھا کہ چونکہ تکلیف دی ہے, اور وہ بھی غیر مسلم تھا. کون تھا؟ اس سے بھی معافی مانگی, اس کو بھی تکلیف نہیں دی. اب ہم غور کریں کہ ہم جو ہے کس طرح تکلیف دیتے ہیں لوگوں کو. ہم آپس میں لڑائی کر لیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر معافی بھی نہیں مانگتے, ایک دوسرے سے سوری بھی نہیں کرتے. حالانکہ یہ بہت گندی بات ہے
کہ ایک تو لڑائی کرنا اچھی بات نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہے، کسی کا دل دکھانا اچھی بات نہیں ہے، اور دوسرا پھر یہ کہ آپ جو ہے کسی کو تکلیف دیں اور اوپر سے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ بھی نہ کریں، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہ کریں، اس پر معافی نہ مانگیں، سوری نہ کریں، یہ اور بھی غلط بات ہے۔ دیکھیں غلطی ہو جاتی ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی دیوار پر کیچڑ لگ گئی نا، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر تو آپ نے نہیں لگائی تھی، لیکن کیا ہوا پھر آپ نے معافی مانگی، ٹھیک ہے، اس کو صاف کرنے کا کہا۔ تو یہ ہم غور کریں، ہم سے بھی اگر کوئی جانے انجانے میں غلطی ہو جائے، کسی کے ساتھ ہم کچھ غلط کر دیں تو ہم کیا کریں، معافی مانگیں اس سے، ہماری نیت نہ ہو غلطی کرنے کی۔ بعض ہوتا ہے کہ یار میں نے تو یہ کرنا ہی نہیں تھا، میری تو نیت ہی نہیں تھی اس طرح کی، خود ہی ہوا ہے، میں نے تو کیا ہی نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو، بلکہ اگر کچھ غلطی ہو جائے تو اس سے کیا کر لیں، فوراً سوری کر لیں، معافی مانگ لیں، انشاءاللہ اس کی بہت اچھی برکتیں ملیں گی آپ کو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محبتیں آپس میں بڑھیں گی اللہ نے چاہا تو، اور سامنے والے جس کو آپ نے تکلیف دی ہے، جس کی دل آزاری کری ہے، اللہ نے چاہا وہ بھی، اس کو بھی چاہیے کہ وہ معاف کر دے، ایسا نہیں کہ وہ پھر لے کر بیٹھ جائے کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گا، یہ بھی غلط بات ہے۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے تو آپ اس کو معاف کریں، کیا کریں گے آپ؟ ہاں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے، آپ کس سے دیں گے؟ اچھائی سے دیں گے۔ تو انشاءاللہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ سیرت ہے، آپ کی یہ پیاری پیاری عادات ہیں، تو ان کو ہم فالو کریں، اور چونکہ ہم حنفی کہلاتے ہیں تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو فالو کریں۔ اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، انشاءاللہ ان کی سیرت کو فالو کریں گے، ان کی زندگی سے سیکھیں گے تو اللہ پاک نے چاہا ہم بھی اچھے ہو جائیں گے، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اچھا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ سب ساتھ ساتھ جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو قبول بھی فرمائے۔ جو کچھ ہم نے اس کہانی سے سیکھا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے جو کچھ سیکھنے کو ملا، اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب بھی کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے ایک کہانی لے کر اچھی سی، اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ اگر ہمارے پچھلے ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں سنو کہانی کے، تو یوٹیوب پر کڈز مدنی چینل کے نام سے ایک آفیشیل چینل ہے، وہاں جا کر آپ سنو کہانی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کڈز مدنی چینل کے پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں، اچھے اچھے پروگرام دیکھیں گے، انشاءاللہ اچھی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اللہ نے چاہا تو۔ غلام رسول کے کارٹون بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔